اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں ہوتی تھی آپ نہیں کھاتے تھے، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن اس کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے، کبھی آپ برائی نہیں کرتے تھے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی، دوسروں کو پسند آ رہی ہے، تو بھئی اس میں کھانے کا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو نہیں کھایا کرتے تھے، اس کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کھانے کی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اور یہ تو کبھی بھی نہیں کیا آپ نے کہ جی اس کھانے کو جو ہے وہ پھینک دیا ہو، اور کھانے کو جو ہے وہ آپ نے ڈس رسپیکٹ کیا ہو۔ آپ اللہ کی رزق کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے مزاج کتنے زیادہ ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یہ تقوی کب تک ہونا چاہیے؟ کہ تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تمہیں حالت اسلام کے اوپر موت آنی چاہیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اسٹریٹ بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو کی اصلاح فرما دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی عطا فرماتے ہیں، فاز فوزا عظیما۔ تو لہذا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو اس رب کی کا کہ جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے کیا کیا کہ تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، اور پھر اس میں سے کیا مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا دھیان۔ یعنی قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ایک انسان کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو۔ اور کیوں روزوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تم تاکہ متقی ہو جاؤ، کیونکہ روزے کے اندر انسان کو اللہ کا دھیان ہوتا ہے، انسان روزے کا خیال رکھتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بھئی روزہ اس کا نہ ٹوٹے۔ ہر وقت وہ اس کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، بنیادی طور پہ تقوی جو ہے وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطالبہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر مومن کے ساتھ ہے کہ بھئی اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب تقوی کی کئی لیول ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ پھر وہ ایسے متقی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسے افراد بھی ہیں، ایسے متقی بھی ہیں۔ دیکھیں اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تقوی جو ہے وہ بہت ہائی لیول کا بھی نہیں ہوتا، لو لیول کا بھی نہیں ہوتا، وہ درمیان کا ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کبھی وہ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ رمضان آیا تقوی کا لیول بڑھ گیا، عید الاضحیٰ آئی، یوم عرفہ آیا تقوی کا لیول بڑھ گیا، روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے یوم عاشوراء روزہ رکھا، اور مبارک دن آئے عبادت کی، تقوی کا لیول بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی سی غفلت طاری ہو گئی، پھر لیول کم ہو گیا۔ وہ پلس مائنس ہوتا رہتا ہے۔ یہی ایمان کی بھی حالت ہوتی ہے۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ کبھی ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، کبھی ایمان گھٹتا ہے، کبھی ایمان ایک حالت پہ رہتا ہے۔ انسان جو ہے ناظرین، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ہی حالت میں چل رہا ہو۔ اب ایک انسان ہے، وہ اگر اس کے اوپر نیکی کرنے کا، عبادات کرنے کا، اور اس کے اوپر ایک غلبہ طاری ہے، تو یہ ہوگا کہ کبھی انسان جو ہے وہ تھک جائے گا، تبھی انسان جو ہے اس کے اوپر غفلت بھی طاری ہو جائے گی، سست بھی ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ انسان ہے۔
ایٹ دی اینڈ تو ہم انسان ہیں، جتنا ہم کر لیں، ہم کوئی فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم کوئی جنات بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ بھائی ہم تو انسان ہیں نا، تو انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر کیفیات چلتی رہتی ہیں، اس کے حالات چلتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی کس کیفیت میں چل رہا ہوتا ہے، کبھی غم کی حالات میں چل رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو خوشی کا غلبہ طاری ہوتا ہے، کسی وقت اس کے اوپر سستی کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، کسی وقت جو ہے چستی ہوتی ہے، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی صحت کے حوالے سے ایشوز ہو جاتے ہیں، کبھی روحانی طور پر یعنی دماغی کے طور پر کوئی اس کے ساتھ نفسیاتی طور پہ، تو ہر چیز انسان کو افیکٹ کرتی ہے۔ یہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی میں مسٹر آئرن مین ہوں اور مجھے تو کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی، یہ اگر کوئی آدمی یہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ مسٹر آئرن مین تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ عظیم شخصیت کون سی ہوتی، اور وہ جو یعنی انسانوں کے سردار ہیں، جو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ان کو جنت کے پھل دکھائے جاتے ہیں، جو پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ایک سرشار ہیں، تو وہ بھی جب اپنے صاحبزادے کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہا کہ ہاں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے، تو اس کے جانے کا غم تو ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، جو ایک فطری بات ہے۔ آپ غزوہ احد کے دن صحابہ کرام پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے، فقر و فاقہ ہے، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور سب اپنے جسموں کو دکھاتے ہیں کہ اپنے پیٹوں پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ مبارک کو اوپر کرتے ہیں تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھے بھوک نہیں لگتی، میں جو ہے وہ کھانے پینے سے مبرہ ہوں، اور میں جو ہے وہ مجھے، تو آپ نے کہا نہیں میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، تم نے 1 باندھا ہوا، میں نے 2 باندھے ہوئے۔ تو یہ انسان ہے ناظرین، انسان کی حالات ہوتے ہیں، انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جیسے مزاج کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے نا بعض چیزیں، پتہ ہے سم ٹائم بعض جو خوراکیں ہیں وہ آپ کے مزاج کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں میری طبیعت میں کتنا ہی بوجھ ہونا، اگر مجھے ایک اچھا کپ چائے کا مل جائے نا، یعنی چائے ہونی اچھی چاہیے تو میرا مزاج ایک دم بدل جائے گا اور مزاج میں بشاشت آ جائے گی۔ تو اور اگر وہ اچھی چائے نہ ہو تو میں کہوں گا کچھ نہیں لیکن پیوں گا نہیں، اور اس سے میرے مزاج میں اور خرابی آ جاتی۔ اب بتائیں ایک چائے ہے، چائے مزاج پہ اثر کر رہی ہے۔ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب وہ آئے نا، بھوک لگ رہی ہو تو ان کے سامنے اگر کھانا رکھیں اور اس کھانے میں اگر گوشت نہ ہو تو ان کا مزاج بدل جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ آپ حضرات گھر میں ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، کتنے لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے اگر کھانے میں گوشت نہ ہو تو میرا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، میں تو بیوی پہ غصہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی، اور میرا مزاج اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی چیز بھی آپ میرے سامنے رکھ دیں اور میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، دال سبزی روٹی کوئی چیز بھی رکھ دیں میں اس کو خوشی خوشی کھاؤں گا، اور میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بھئی آج یہ پکانا ہے آج وہ پکانا ہے، یا میرا موڈ خراب ہو گیا تم نے کیا بنایا ہے کیا نہیں بنایا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اور میں باسی روٹی کو پسند کرتا ہوں، رات کی روٹی کو مجھے اچھی لگتی ہے، اور میں کوئی نخرے نہیں ہے۔ ہاں چائے پہ نخرے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک چائے اچھی نہ ملے تو طبیعت میں بشاشت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آج آیا تو بالکل ہی ٹائم کم ہے اور آج وقار نے ماشاءاللہ چائے بنا دی، اب یہ چائے ہے، اب وہ بالکل 4 منٹ تھے تو آدھا کپ ہے، اور چائے کے جب میں نے تھوڑا سے 2-4 گھونٹ لیے تو چائے اتنے مزے کی، میں نے کہا یار وقار اگر چائے ہی پلانی تھی تو تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ بڑھا دیتے کہ تو چائے پی لیتا میں تو اب یہ چائے رکھی ہوئی ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، انسانوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، لیکن ان طبیعتوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو اپنے اوپر حاوی کر لیں، غالب کر لیں۔ دیکھیں ایک مرد گھر پہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کھانا بنا ہوا ہے اور اس کھانے میں گوشت نہیں ہے،
اب وہ کیا کرتا ہے؟ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب وہ غصہ کر رہا ہے اور اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ دیکھیں یہ بہت سارے مرد ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا غصے میں آ کے کھانے کی پلیٹ کو پھینکتے ہیں اور کھانے کو ایسے پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رسک کے ساتھ آپ اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کا مزاج آپ پہ حاوی ہے، آپ کی فطرت آپ کی طبیعت پہ حاوی ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا پھینکنا تو وہ تو بہت ہی بڑی بدتمیزی کی بات ہے، رزق کی توہین ہے۔ اور کھانا نہ کھانا، اگر اس کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے میں عیب ہوتا تھا آپ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ جلا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب مزاج بن چکا ہے کہ جو ہے وہ سادگی اس چیز کا نام ہے کہ باسی کھانا کھا رہے ہیں، جلا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، خراب کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ بھائی اس سے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اس سے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی، تو وہ آپ بیمار ہوں گے تو اپنے آپ کو آپ نے ہلاکت میں ڈالا۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا، شریعت ہرگز یہ نہیں کہتی کہ باسی کھانا کھاؤ، خراب کھانا کھاؤ، اور جو ہے وہ تو اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں ہوتی تھی آپ نہیں کھاتے تھے، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن اس کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے، کبھی آپ برائی نہیں کرتے تھے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی، دوسروں کو پسند آ رہی ہے، تو بھئی اس میں کھانے کا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو نہیں کھایا کرتے تھے، اس کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کھانے کی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اور یہ تو کبھی بھی نہیں کیا آپ نے کہ جی اس کھانے کو جو ہے وہ پھینک دیا ہو، اور کھانے کو جو ہے وہ آپ نے ڈس رسپیکٹ کیا ہو۔ آپ اللہ کی رزق کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے مزاج کتنے زیادہ ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ طبیعتیں ہوتی ہیں، انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنے مزاج کو شریعت کے تابع کریں، آپ اپنے مزاج کو، اپنے غصے کو، اپنی طبیعت کو کنٹرول میں کریں، اور جو ہے فوراً ریئیکٹ نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے جو ہے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اسی طرح سے میں بتا رہا ہوں، ایمان کی حالت ہوتی ہے، انسان کے تقوی کی حالت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ کبھی ایسی جذبے کے ساتھ، فرد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہا ہے، پہلے صف میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، کبھی اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ایک دم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو ایک تو اعتدال پسندی پہ رکھنا چاہیے، اور یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل اب ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب تھکاوٹ طاری ہو چکی ہے، غلبہ ہے تھکاوٹ کا، تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی، آپ نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، آپ نے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہوتی ہے، کہ آپ خیر الامور اوسطھا، کہ جو بھی کام کریں آپ میانہ روی کے ساتھ کریں، اعتدال پسندی کے ساتھ کریں، اور جو ہے اس طریقے سے نہ کریں کہ جس سے آپ جو ہے وہ ایک دم کچھ عرصہ کرے اور ایک دم پھر نیچے آ جائے۔ ایسا بہت سے ہم نے لوگوں کو دیکھا۔ اور اب جیسے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں سفر کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات بات پہ اچھا ظہر کہاں پڑھیں گے، عصر کہاں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھنی کیا، کب نماز پڑھیں گے، اچھا وہ اتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ نوئے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ابھی تک کوئی ہم نے نماز چھوڑی ہے کیا؟ ابھی تک کوئی نماز چھوڑی ہے ہم نے؟ ہر نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی بات بات پہ جو ہے وہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہ ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک لوگوں پر روب پڑ جائے کہ یہ بہت دیندار آدمی ہے، بہت دیندار آدمی ہے، اور دیکھو یہ ابھی فجر کی نماز سے فارغ نہیں ہوا تو اسی وقت صبح سے شور کر رہا ہے ظہر کی نماز کا، ظہر ابھی پڑھی نہیں ہے تو عصر کی نماز کا شور کر رہا ہے۔ تو وہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ قرآن میں ہے کہ بھئی نماز جو ہے وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے۔ ایک مومن کا وقلبہ معلق فی المسجد، کہ مومن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے اب ہر آن ہر گھڑی اپنی ذات کے حوالے سے، اچھا یہ آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گا
کہ لوگ جو ہے وہ صرف بیٹھے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی صرف کیا دیکھنی ہے، کمی کوتاہیاں دیکھنی ہیں، اور انہوں نے بس کیا کرنا ہے، وہ پوائنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ سامنے والے کی کوئی چیز نظر آئے اور ان کی لیکچر بازی شروع ہو. اور وہ اچھا پھر اس کے بعد کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی موقع، محل اور کوئی یعنی تقریب اور کون سا مقام ہے، بس ان کو ہر وقت سوال پوچھنا ہے، ہر وقت سوال پوچھنا ہے، ہر وقت سوال پوچھنا ہے. کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے کوئی نہ کوئی سوال پوچھنا ہے. اچھا ایک سوال پوچھیں گے، اس کا جواب پورا نہیں ہوگا، دوسرا سوال، دوسرا بھی پورا نہیں ہوگا، تیسرا سوال. تو بھائی اب یہ آپ کے پاس کتنے سوال ہیں، اور اتنے زیادہ سوالات پوچھنا اور ہر وقت جو ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ ان نیسیسری. دیکھیں اسی لیے فرمایا کہ حسن السوال نصف العلم، کہ نصف اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، کثرت سوال نہیں. یہ تو بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ میخیں نکالنا اور کثرت سوال. جی وہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو اچھا جی گائے ہوگی، بیل ہوگی، کون سا رنگ ہوگا، کتنا وزن ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اور کتنے سوالات کر رہے ہیں. تو لہذا اس حوالے سے تو ہمیں اپنے مزاجوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور مزاج جو ہوتا ہے دیکھیں وہ انسان کی طبیعت پہ اثر کرتا ہے. اسی طریقے سے میں جو بات کر رہا ہوں دینی مزاج کی. اب ایک شخص ہے وہ ذاتی اعتبار سے تو بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اور وہ تہجد گزار ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بس بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے حد تک رہنا چاہتا ہے. وہ نہ کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، اس کے سامنے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کو پڑھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بس اس کو اپنی پڑھی ہوئی ہے. تو یہ مزاج جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو فرشتے گئے کہا یا اللہ آپ نے کہا اس بستی کو الٹ دو، تو اس بستی کے اندر ایک شخص ہے کہ جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، عبادت کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بستی اس کے اوپر پلٹ دو. کیوں؟ کہ اس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے. اس کی بلا سے کہ معاشرے کے اندر تباہی پھیل چکی ہے، بربادی پھیل چکی ہے، اور معاشرہ خراب ہو چکا ہے، اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، اس کو نہیں پڑی. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں عبادت کر رہا ہوں نا بھائی، میرا تقویٰ اور میرا جو ہے وہ تو صحیح ہے. اب دیکھیں یہ کیا، کیونکہ اس کا ایک مزاج ہے، اب اس نے اپنے مزاج کو وہ دین بنا لیا، وہ سمجھتا ہے بھائی یہی دین ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اب ایک شخص ہے، دیکھیں جب انگریز کا دور تھا تو ایک بزرگ کے بارے میں بڑا ہم سنتے تھے کہ جی وہ ان کا جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا وہ بھی مشکوک چارہ اور دانہ نہیں کھاتا. یعنی وہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ وہ تو اپنے منہ سے معدے کے اندر، پیٹ کے اندر کوئی غلط چیز، حرام چیز تو داخل کر ہی نہیں سکتے. یعنی وہ تو تصور میں نہیں ہے، بلکہ ان کا گھوڑا بھی جو ہے وہ بھی مشکوک دانہ نہیں کھاتا. اور جاب کدھر کرتے تھے، نوکری کدھر کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں باطل کی. انگریز کی غلامی کرتے تھے، انگریز کے نوکر تھے، اور جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے یہ تقویٰ، اور ادھر مسلمانوں کا رگڑا لگ رہا ہے، اور جو ہے وہ تباہی پھر گئی ہے، اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کیا انکم آ رہی ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کھانے کے حوالے سے، کھانا رکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے تو اتنے زیادہ جو ہے کانشیس ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا حلال ہے، نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور انکم کے حوالے سے بالکل آپ دیکھیں وہ انکم کو نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے جہاں سے آ رہا ہے. اسی طرح سے ظاہری جو عادات، ظاہری جو شکل و صورت ہے اس کے اوپر کتنا فوکس ہے کہ بس ظاہری شکل صورت سے دیندار لگیں، بس ظاہری شکل سے دیندار لگنا چاہیے. اور جو ہے وہ امامہ، جبہ اور پگڑی، داڑھی، ٹوپی، ماشاءاللہ. اور انکم کے حوالے سے بالکل زیرو، کاروبار کے حوالے سے بالکل زیرو، کہ کاروبار کیسا ہے، کاروبار کے اندر کیا خرابیاں ہیں اور کیا معاملات خراب چل رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ لین دین کے اندر خرابی ہے، لین دین ٹھیک نہیں ہے. لیکن
جو ہے وہ ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ بھئی ان سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں. تو اب کیا ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ بھائی میں نے اگر داڑھی رکھ لی ہے اور ٹوپی پہن لی ہے اور جبہ پہن لیا ہے تو میں ہو گیا ہوں دیندار. یہ دینداری کی علامت ہے. اب میں جھوٹ بولوں، فراڈ کروں، چیٹنگ کروں، دھوکہ کروں، کاروبار کے اندر انڈر انوائسنگ کروں، نمبر 2 مال بیچوں، جو کرنا ہے کروں، سود پہ پیسے چلاؤں، وہ تو بھائی کاروبار ہے، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ دنیا داری ہے. اور بظاہر اپنی شکل صورت کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے. جب بیٹھے ہوئے کہیں گے حضرت یہ اود کا عطر لگائیں، میں تو لگاتا ہی اود کا عطر ہوں. وہ بھائی آپ اود کا عطر لگائیں، آپ مشک و عنبر لگائیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اگر جو ہے وہ انکم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے ظاہری جسم سے تو خوشبو، لباس سے تو خوشبو آئے گی، لیکن آپ کا جو باطن ہے وہ بدبودار ہے. اس سے جو تعفن اٹھے گا وہ مشک اور عنبر اور عود سے دور نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ ہماری آج کی سوسائٹی کا المیہ ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے اپنا اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے اسلام کو لے کے. ہماری بہنیں ہیں، اب دیکھیں ان کو تھوڑی سی دینداری ان کے اندر آتی ہے تو وہ بس کیا کرتی ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے اسکارف نہیں لیا ہوتا، پردہ نہیں کیا ہوتا، اور ایک بھرپور جیسے زندگی عام خواتین گزارتی ہیں ویسی گزاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں. اب جو ہے وہ پردہ شروع کیا، اسکارف لینا شروع کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب یہ کہ جب ہم نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے تو اب ہر شخص، ہر عورت پردہ کرے، ہمارے گھر کی، خاندان کی ہر عورت پردہ کرے. اچھا وہ دوسری کرے اور اپنی بیٹیوں پہ فورس نہیں کیا جا رہا، بیٹیوں کے اوپر وہ نہیں ہے، اور دوسروں کی بچیوں کے اوپر، دوسری خواتین کے اوپر. تو یہ کوئی دعوت کا طریقہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، بلاؤ اللہ کی طرف لوگوں کو، اس راستے کی طرف. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. یعنی اور اگر کبھی کوئی مکالمہ کرنا بھی پڑ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، تو لوگوں کے ساتھ جب مجادلہ کرو تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو، اس کے اندر بھی ادب احترام ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں کہ کون گناہ گار ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے. اللہ کہتا ہے قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور وہ اللہ کے اس مقام تک پہنچ جائے اور آپ جو ہے وہ بھٹک جائیں. اب یہ تو آپ اللہ کو پتہ ہے نا آخرت خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے، کیا آگے معاملات ہونے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.